صدقہ خیرات کرنے کی عظمت کو بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ مقبول عمل ہے۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، موت کے وقت میں صدقہ خیرات کی وجہ سے اس کی مدد کی جاتی ہے، اور صدقے کا ثواب دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے یا پھر اہل بیت میں سے کسی نے ایک بکری کو ذبح کیا، جب اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس میں سے کچھ باقی ہے یا پھر سب کا سب لوگوں پر تقسیم کر دیا گیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بجز شانے کے کچھ بھی باقی نہیں ہے، یعنی سب کا سب گوشت لوگوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بجز شانے کے سب کچھ باقی ہے، یعنی جو تم نے لوگوں پر تقسیم کر دیا، جو لوگوں پر خرچ کر دیا، وہ سب کا سب باقی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سب کچھ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر دیا، وہ سب کا سب خدا کے یہاں محفوظ ہو گیا، اور وہ سب کا سب اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا، اس کا ثواب دائمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا ثواب دائمی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب کا سب باقی ہے۔ تو جو مال، جو صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیا جاتا ہے تو خدا کے یہاں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ موت کے وقت بھی انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ صدقے کے ذریعے سے موت کے وقت انسان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کی راہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا میں سکون اور عافیت عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسے شخص پر بلائیں نازل نہیں کی جاتی، بلکہ اس شخص پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل کی جاتی ہے۔ اور بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسے شخص کو موت کے وقت میں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو قائل کرتا ہے اور اس کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو مرنے کے وقت شیطان کے وسوسوں میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ صدقہ کرنے والے کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اور صدقے کی عظمت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے انسان سائبان اور چھپر کے ذریعے سے دھوپ سے اپنے آنکھ کو بچاتا ہے، گرمی کی تپش سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کے صدقے کو یا صدقے کے ثواب کو سائبان اور چھپر کی شکل دے کر صدقہ دینے والے کے سر پر تان دے گا، تاکہ وہ صدقہ اس کی حفاظت کر سکے۔ صدقے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی آدمی کی طرح مسکرا دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ صرف مال کے ذریعے سے ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں۔
اگر آدمی مالی اعتبار سے کسی کو صدقہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ جسمانی اعتبار سے بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔